السلام علیکم. کیا حال ہیں آپ سب کے؟ الحمدللہ. چلیں انشاءاللہ تعالی آج ہم سورہ کہف کر رہے ہیں اور انشاءاللہ اس کی آیت نمبر 46 ہم نے الحمدللہ کمپلیٹ کر لی تھی. آج انشاءاللہ آیت نمبر 47, 48, 49 انشاءاللہ تعالی یہاں سے تفسیر کا آغاز کرتے ہیں. نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. آمین یا رب العالمین. وَيَوْمَ نُسَيِّرُ الْجِبَالَ وَتَرَى الْأَرْضَ بَارِزَةً وَحَشَرْنَاهُمْ فَلَمْ نُغَادِرْ مِنْهُمْ أَحَدًا وَأُعْرِضُوا عَلَى رَبِّكَ صَفًّا لَقَدْ جِئْتُمُونَا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ بَلْ زَعَمْتُمْ أَلَن نَّجْعَلَ لَكُمْ مَوْعِدًا وَوُضِعَ الْكِتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا مَا لِهَٰذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا. ترجمہ دیکھتے ہیں. فکر اس دن کی ہونی چاہیے جبکہ ہم پہاڑوں کو چلائیں گے اور تم زمین کو بالکل برہنا پاؤ گے اور ہم تمام انسانوں کو اس طرح گھیر کر جمع کریں گے کہ اگلے پچھلوں میں سے ایک بھی نہ چھوٹے گا اور سب کے سب تمہارے رب کے حضور صف در صف پیش کیے جائیں گے. لو دیکھ لو آ گئے نا تم ہمارے پاس اسی طرح جیسا ہم نے تم کو پہلی بار پیدا کیا تھا اور تم نے تو یہ سمجھا تھا کہ ہم نے تمہارے لیے کوئی وعدے کا وقت مقرر ہی نہیں کیا اور نامہ اعمال سامنے رکھ دیا جائے گا. اس وقت تم دیکھو گے کہ مجرم لوگ اپنی کتاب زندگی کے اندراجات سے ڈر رہے ہوں گے اور کہہ رہے ہوں گے ہائے ہماری کمبختی. یہ کیسی کتاب ہے کہ ہماری کوئی چھوٹی بڑی حرکت ایسی نہیں جو اس میں درج نہ ہو گئی ہو. جو کچھ انہوں نے کیا تھا وہ سب اپنے سامنے حاضر پائیں گے اور تیرا رب کسی پہ ذرا ظلم نہ کرے گا. بہت ہی زیادہ سورہ کہف کی یہ افیکٹو آیات ہیں. ویسے تو پوری سورہ کہف جیسا بھی ہم نے جب سے اس کا مطالعہ شروع کیا تو آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ بہت ہی اس کی آیات میں ڈیپتھ ہے اور ایک آخرت کے تصور کو بہت اجاگر کرنے والی ہے, انسان کے اندر تقوی کی روش کو پیدا کرنے والی ہے. تو اب یہاں ہم ایک ایک کر کے ان آیات کو دیکھتے جاتے ہیں کہ ہم نے ایک ساتھ ہی اس کا ترجمہ دیکھ لیا ہے اور عربک ٹیکسٹ دیکھ لیا ہے. سب سے پہلے تو جو بات یہاں پر آ رہی ہے یہاں سے ہم شروع کرتے ہیں کہ یہاں پہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں پہلی آیت میں کہ اس دن کی فکر کرو جب ہم تمام انسانوں کو ایک جگہ گھیر کر جمع کریں گے سب. تو اس کو سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ پتہ یہ چلتا ہے کہ اولین سے لے کر آخرین تک جتنے بھی چھوٹے بڑے آپ سمجھے کہ دنیا میں جس بھی عقائد کے لوگ ہیں سب ایک جگہ پہلے تو پہلی سٹیج پہ جمع کیے جائیں گے اور آپ سمجھیں کہ جو جب معاملہ شروع ہوگا ظاہر قبر سے ان کو نکالا جائے گا اور کوئی بھی مومن ہو چاہے وہ کوئی کافر ہو وہ کوئی بھی اللہ کی نظر سے اس دن چھپ نہیں سکے گا. ویسے تو آج بھی نہیں کوئی چھپ سکتا لیکن اس دن تو بالکل ہی کوئی اگر خوف یا ڈر کا شکار ہو کے چھپنے کی کوشش کرے تو وہ اس کے اوپر قادر نہ ہوگا. دوسری سمپل بات یہ کہ ساری مخلوقات جمع کی جائیں گی. مخلوقات میں جو کچھ بھی آتا ہے آپ اس کو امیجنیشن میں لا سکتے ہیں اور آپ یہ دیکھیں کہ جن کا مقصد دنیا تھا اور دنیا کی زندگی تھی اس دن ان کو پتا چلے گا کہ دنیا اور کی جو زمین ہے وہ تو کوٹ کوٹ کے برابر کر دی گئی کیونکہ کچھ احادیث میں یہ آتا ہے کہ بالکل میدے کی روٹی کی طرح یہ زمین ہو جائے گی, بالکل چپٹی کر دی جائے گی. تو کہاں تو دنیا میں لوگوں کی جیسے گردن اکڑی ہوئی تھی, تکبر کا شکار تھے, تو اب اس دن جانوروں کی قسمت کے اوپر رش کریں گے کیونکہ آپ قرآن میں ایک آیت بھی آتی ہے جس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جانوروں کو اس دن مٹی میں برابر کر دیا جائے گا. ان کا جو ہے حساب کتاب ہوگا ان کا, یعنی کس نے کس کو مارا, سینگ مارا, آپ سوچیں ان کو بھی ان کا بدلہ دلوایا جائے گا. اس کے بعد وہ ہمیشہ کے لیے ختم کر دیے جائیں گے. تو اس دن جو انسان ہے, جیسے میں نے آپ کو کہا نا ساری مخلوقات جب جمع ہوں گی تو جب انسان ان جانوروں کا یہ معاملہ دیکھے گا تو اس لیول پر آ جائیں گے گنہگار لوگ کہ وہ ان جانوروں کو خوش قسمت سمجھیں گے
کہ ان کا حساب کتاب آسان تھا اور وہ ہو بھی چکا، ہمارا کیا ہوگا. اور آپ یہ سمجھیں کہ جو لوگ آج دنیا میں اللہ کے حکم سے بھاگتے پھرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے پاس بھٹکنا پسند نہیں کرتے، یعنی اللہ تعالیٰ کے پاس سے مراد یہ اللہ کے احکامات کی پیروی پسند نہیں کرتے کرنا، یا آپ یوں کہہ لیجئے کہ قرآن کے احکامات پر عمل کرنا پسند نہیں کرتے، قرآن پڑھنا پسند نہیں کرتے، قرآن کو نیگلیکٹ کرتے ہیں، نیگلیجنس کا شکار ہے ہدایت کی روشنی کی طرف سے، تو اس دن جو ہے وہ اب اسی رب کے آگے سر جھکائے ہوئے کھڑے ہوں گے. اور دنیا میں آپ نے دیکھا ہے کہ جیسے بڑے بڑے ہمیں پتہ ہے نا آج اینٹی اسلامک بلاگز لوگوں نے بنائے ہوئے ہیں، اسلام کے خلاف باتیں کرتے ہیں مسلمان ہو کے، پتہ نہیں ویسے وہ ان کا لیول اسلام کا کیا ہے، یہ تو اٹس اے کوسچن مارک کہ کس قسم کے وہ مسلمان ہیں، لیکن بہرحال کہلاتے مسلمان ہیں، نام ہے مسلمانوں والے، لیکن اینٹی اسلام بلاگز بنائے ہوئے ہیں اس میں سوشل میڈیا اور نیٹ وغیرہ پہ، اور مختلف لوگوں کے دلائل ہیں، فلسفیز ہیں، اور بہت بڑی بڑی باتیں ہیں اسلام کے خلاف اگر آپ دیکھیے. اور یہاں تو میں ویسٹ کی تو کیا بات کی جائے نا، یعنی ان کا کیا انسان رونا روئے یا ان کی بات کرے، وہ تو کر رہے ہیں کافر ہے نا وہ، تو ان کو ہمیں دل میں اگر یہ ہوتی ہے تکلیف کہ بھئی ان کو ہدایت مل جائے، ٹھیک ہے نا، لیکن جو مسلمان یہ کام کر رہے ہیں تو یہ سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ مسلمان ہونے کے بعد بھی ان کے لیے ہدایت کی دعا کرنے کی ضرورت پڑ رہی ہے، مسلمان ہونے کے باوجود بھی، تو تھوڑا سا یہ ایک کوسچن مارک آ جاتا ہے نا. تو یہاں پر بات جو پتہ چل رہی ہے بڑی اہم، وہ یہ ہے، یہ بہت اہم آیت ہے قرآن کی کہ اللہ تعالیٰ ان کو فرمائے گا لقد جئتمونا، یہ جہاں سے شروع ہو رہی ہے نا آیت نمبر 48، لو دیکھ لو آ گئے نا تم ہمارے پاس بالکل اس طرح جیسے ہم نے تم کو پہلی بار پیدا کیا تھا، اور تم نے تو یہ سوچا تھا کہ وعدے کا کوئی وقت مقرر نہیں. یعنی اب اللہ تعالیٰ اس دن تمام لوگوں کو یہ احساس دلائیں گے کہ تم آ گئے دوبارہ، اور کہاں آ گئے ہو، ہمارے پاس ہی لوٹ کر آ گئے. یعنی یہ کہ دنیا میں تو تم شاید سمجھتے تھے کہ تمہیں لوٹ کے پلٹ کے شاید کبھی حساب کتاب دینے کے لیے جانا ہی نہیں ہے، لیکن یہاں تو آ کے پتہ یہ چلا کہ اکیلے الگ الگ حساب دینا ہوگا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں نا تم لوٹ کے پلٹ کے میرے پاس ہی آ گئے ہو. اور یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ ایک ایک کا نام لے کے پکارا جائے گا. اللہ تعالیٰ فردن قرآن میں ایک آیت آتی ہے، یہی میں آپ کے سامنے رکھ رہی ہوں، سورہ مریم آیت نمبر 95 میں آتا ہے، سب قیامت کے دن فردن اس کے سامنے حاضر ہوں گے. فردن کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ 1-to-1 بیسس پہ اکیلے حاضر ہوں گے، اور آپ صفوں میں حاضر ہوں گے، یعنی ان کی باقاعدہ جماعتیں ہوں گی نا. اور اس میں آپ یہ دیکھیں کہ آپ جو بڑی باتیں اسلام کے خلاف کیا کرتے تھے، اپنے آپ کو بڑا ذہین سمجھتے تھے، بڑا انٹیلیجنٹ سمجھتے تھے، بڑی بڑی باتیں بنایا کرتے تھے اللہ کے احکامات کے بارے میں، تو اس وقت جب ان کا ایک ایک کر کے نام پکارا جائے گا اور 1-to-1 بیسس پہ اللہ تعالیٰ ایک طرح سے حساب کتاب ہوگا، اللہ تعالیٰ انٹرویو لیں گے، سارٹ آف آپ سمجھ لیجیے بات چیت کریں گے، تو آپ یہ سوچیں کہ اس وقت اللہ تعالیٰ کوئی بھی سوال کر سکتے ہیں. مثال کے طور پہ اللہ تعالیٰ پوچھیں گے کہ ہاں بھئی تم نماز کیوں نہیں پڑھتے تھے، کیا جواب دیں گے آپ سوچیں؟ یا جو دین پہ چلنے والے تھے ان کا مذاق اڑاتے تھے تم، کیا تو وجہ کیا تھی، کیوں اڑاتے تھے مذاق؟ یا تم نے دین کے فلاں حکم کے اوپر عمل کیوں نہیں کیا؟ یا تم نے اینٹی اسلام بلاگ بنایا ہوا تھا سوشل میڈیا پہ، اچھا کیا ریزن کیا تھا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تحقیر کرتے تھے، وجہ کیا تھی؟ آپ ذرا سوچ لیجئے کہ میں ابھی آپ اس طرح سے کوشچن آپ سے کر رہی ہوں تو اگر کسی کے دل میں چور ہو تو اس کے اوپر کیا گزرے آپ بتائیں. ابھی ہم یہیں پہ موجود ہیں، اللہ نہ کرے یہاں پہ کوئی ایسا شخص موجود ہو اور اس سے سب لوگوں کے سامنے ایک دم سے یہ سوال کیا جائے، یا چلے سب لوگوں کے سامنے کے علاوہ اکیلے میں اس سے پوچھا جائے تو اس کی کیا کیفیت ہوگی اکیلے میں جب بات کی جائے. بلکہ سامنے تو شاید وہ کلاس کے بیچ میں سے اٹھ کے بھاگ نکلے، ہے نا، جب اس کو پتا ہونا کہ بھئی میرے اوپر پریشر آ رہا ہے تو وہ نکل کے جا سکتا ہے. لیکن اگر اکیلے بات کی جائے اور اس سے یہ سوالات کیے جائیں تو جس کے دل میں چور ہوتا ہے تو اس کا کیا حال ہوتا ہے آپ سمجھ سکتے ہیں. تو اس طرح کے سوال اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اور یہ بھی پوچھیں گے اچھا مثال کے طور پہ بتاؤ تم نے کیا پردہ کیوں نہیں کیا تھا، حجاب کیوں نہیں کیا تھا، کیا ریزن کیا تھا، کیا ایشو تھا. تو آپ یہ سوچیں کہ اگر آج لوگ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کے اوپر کمر بستہ ہیں یا اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرنا چاہتے ہیں تو اس دن جو یہ دن آئے گا جب اللہ تعالیٰ یہ فرمائیں گے کہ اچھا تم لوٹ کے دوبارہ ہمارے پاس آ گئے. یعنی یہ بھی ایک انداز ہے نا بات کرنے کا کہ یعنی یہ کہ ہم نے تو تمہیں قرآن میں اس بات کا یقین دلا دیا تھا
لیکن شاید تم نے نہیں سمجھا کہ تمہیں لوٹ کے واپس آنا ہے. تو دیکھو تم آ گئے. جو بات قرآن میں یا حدیث میں تمہیں بتائی گئی تھی وہ ایک حقیقت ہے. تو یہ وہ دن ہوگا کہ اس دن جب فردن فردن اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضر ہوں گے. تو جو لوگ آج, کہنا میں یہ چاہ رہی ہوں کہ جو لوگ آج اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کر رہے ہیں یا آگے بھی کرنے کا پلان بنایا ہوا ہے, تو وہ پھر اس دن کے جو فردن فردن کے انٹرویو اللہ تعالیٰ سے ہوگا اس میں وہ جواب سوچ کے رکھیں کہ اللہ تعالیٰ کچھ بھی کوشچن کر سکتا ہے, کچھ بھی, کسی سے کچھ بھی سوال کر سکتا ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ جب فردن فردن ملے گا, اللہ تعالیٰ ہر ایک کے بارے میں جانتا ہے. اللہ تعالیٰ ہماری طرح نہیں ہے کہ ہم اگر ایک جگہ ایک ادارے میں ہوں تو ہمیں کتنے سارے, جیسے آپ یہ دیکھیں یہاں آپ لوگ اتنے لوگ ہیں, مجھے ہر ایک سے بہت اپنائیت ہے, چہرے سے مجھے ایک اپنائیت ہے, لیکن جو سچی بات ہے مجھے آپ میں سے میجورٹی کے نام نہیں پتا. تو یہ ہماری حقیقت ہے نا, جس کو ہم کہتے ہیں کہ ہماری یہ ایک کیا ہے, لمیٹیشنز ہیں, آپ سمجھ لیجیے. اتفاق بھی ہوتا ہے کہ میں لائن سے پوچھوں تو شاید مجھے یاد ہو جائے, کوئی وہ موقع بھی نہیں آتا کہ میں الگ سے آپ لوگوں کے نام پوچھ سکوں. تو اللہ تعالیٰ کا معاملہ نا ہمارے جیسے کمتر انسانوں کی طرح نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ہر ایک کو نام سے, اس کی پوری ہسٹری, اس کا پورا پاسٹ, اس نے کیا کچھ دنیا میں کیا, کیا اس کا آگے کا انجام ہونے والا ہے, سب کچھ اللہ تعالیٰ جانتا ہوگا. تو آپ سمجھ سکتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا کوشچن کا لیول کیا ہوگا. میں تو اگر فرض کر لیں کہ اگر میں آپ سے انٹرویو لوں, میں کہوں میں ایک ایک فردن فردن آپ کا انٹرویو لے رہی ہوں یا ایڈمیشن کے لیے, تو میں تو کتنا بھی آپ کے بارے میں سوالات کر لوں نا, پھر بھی میں مکمل طور پہ آپ کے بارے میں جان نہیں پاؤں گی کہ آپ کا دینی لیول کیا ہے, آپ کا فائنینشیل لیول کیا ہے, آپ کا تعلیمی لیول کیا ہے. میں کتنے سوال کر سکوں گی. آپ سمجھ رہی ہیں نا کہ انٹرویو میں انسان کتنے سوال کر لے گا. تو اتنا انٹرویو کرنے کے بعد بھی مکمل طور پہ ہم ایک دوسرے کو جان نہیں سکتے, ہماری محدودیت ہے یہ. لیکن اللہ تعالیٰ کو ہم اپنا جیسا معاملے پر نہ تعبیر کریں. اللہ تعالیٰ جو چاہے سوال اس وقت کرے گا, اور اس وقت کے لیے انسان یہ سوچ لے کہ کیا جواب دے گا. بس صرف یہ سوچ لے کہ اگر اتنا زیادہ انسان آج اس دنیا کے حسل وصل میں مگن ہے اور آخرت میں واپس لوٹنے کا خیال نہیں آتا, تو یہ وہ آیت ہے جس سے جو انسان کو ہلا دینے کے لیے کافی. اور اس کے ساتھ ہمیشہ کمبینیشن بنتا ہے سورہ مریم کی آیت کا, جس میں بتایا گیا ہے کہ فردن فردن تم اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضر کیے جاؤ گے. دوسری بات, ابھی جو ہم آیت پڑھی, ہم نے کیا ایک اور بات پڑھی ہے, اس میں لکھا ہوا ہے کہ اس دن نامہ اعمال کھول دیا جائے گا. یعنی جو تمہارا ریزلٹ کارڈ ہے وہ کھول کر سامنے بتا دیا جائے گا. جیسے آپ سمجھ لیجئے کہ بچوں کا ریزلٹ ہوتا ہے تو اس میں لکھا ہوتا ہے نا, میتھس میں اتنے مارکس, 100 میں سے 50, یا مثال کے طور پہ 60, یا فزکس میں اتنے, ایڈ میتھس میں, سائنس میں, اکنامکس میں یہ مارکس نا کھل کے پوری ایک رپورٹ کارڈ تیار ہوتی ہے. تو یہ وہ دن ہوگا جب نامہ اعمال سب لوگوں کا کھول کے سامنے کر دیا جائے گا. اور آپ کو پتا ہے کہ جو نیک لوگ ہوں گے ان کو سیدھے ہاتھ میں دیا جائے گا, اور جو بد لوگ ہوں گے ان کو الٹے ہاتھ میں دیا جائے گا. اور مجرم اس دن اپنے نامہ اعمال سے ہی سب سے زیادہ ڈریں گے, یہی یہاں مینشن کیا جا رہا ہے. اور پھر آپ یہ دیکھیے کہ یہ جو آگے بات آ رہی ہے نا, یہ بھی سورہ کہف کی بہت امپورٹنٹ ترین آیات میں ہے, جو یہ ذکر کیا جا رہا ہے یہاں پہ کہ اس وقت تم دیکھو گے کہ مجرم لوگ, اب مجرم جو ہیں وہ کوئی بھی ہو سکتے ہیں, وہ کافر ہو کے بھی مجرم ہو سکتے ہیں اور وہ مسلمان ہو کے بھی مجرم ہو سکتے ہیں جنہوں نے بھی اللہ کے احکامات توڑے. تو تم ان کو دیکھو گے کہ وہ اپنی کتاب زندگی میں اندراجات سے ڈر رہے ہوں گے, انٹریز سے ڈر رہے ہوں گے کہ کیا کیا انٹری ہے میرے برے کاموں کی جو میں نے دنیا میں کیے. اور جب وہ اپنی اس کے اندر انٹری دیکھیں گے تو وہ کیا کہیں گے اس وقت کہ ہائے ہماری کمبختی. یعنی کیا مراد ہے کہ او نو, جیسے ہم انگلش میں کہتے ہیں نا, او نو, کیا ہمارے ساتھ ہوا ہے کہ ایک چھوٹی سے چھوٹا کام اور بڑا کام کچھ بھی اس کتاب نے نہیں چھوڑا جو لکھا ہوا درج نہ پایا ہو اس میں. تو پتا کیا چلا کہ مجرموں کو شاید یہ خوش فہمی دنیا میں رہی کہ اللہ تعالیٰ ہماری چھوٹی موٹی چیزوں کے اوپر صرف نظر کر دے گا, یا فرشتے صرف نظر کر دیں گے اور وہ نہیں نوٹ ڈاؤن ہوگا. ہاں ہم نے اگر کوئی بڑے بڑے گناہ کبیرہ کیے ہیں یا بہت پرومیننٹ گناہ کیے ہیں جو ساری دنیا کو پتا تھے, بس انہی کا اندراج ہوگا, وہی لکھے جائیں گے, انہی کی انٹریز ہوں گی, بنے گی. اور دوسری کیا بات یہاں پر ہو رہی ہے کہ جو کچھ انہوں نے کیا تھا سب حاضر پائیں گے. یعنی جو کچھ بھی انہوں نے دنیا میں کام کیے تھے, اور اللہ سے یہ بعید ترین ہے کہ اللہ کسی کے اوپر ظلم کرے, کیونکہ جو جیسا کرے گا وہی پھل آگے پائے گا. تو یہاں ہمیں سب سے بڑی بات یہاں پہ پتہ چلتی ہے کہ معمولی چیزیں کیا ہوں گی. مثال کے طور پہ علماء نے اس کو بتایا ہے
کہ مثال کے طور پہ کسی کی طرف دیکھ کر ایک جیسچر سے طنزیہ انداز میں ہنسے تھے، یہ بھی مینشن ہوگا. اب آپ سوچیں نا، یہ چیزیں انسان کہے گا کہ نامہ اعمال میں اتنی چھوٹی چھوٹی چیزیں، اتنی ایک جیسچر تک جو ہے نوٹ ڈاؤن کیا ہوا ہوگا. کسی کے اوپر کوئی تانا کسا وہ بھی لکھا ہوا ہوگا، کوئی جھوٹ بولا وہ بھی لکھا ہوگا. اللہ تعالیٰ نے جتنی سانسیں دی تھی ان سانسوں سے، یعنی وہ بولنے کے دوران میں کیا غلط باتیں بولی تھی، کیا بری باتیں بولی تھی، کیا غیبت کی تھی، سب کچھ مینشن ہوگا. اور اس کے بعد ایک ایک عمل تولا جائے گا. ہو سکتا ہے کہ کوئی معمولی اور چھوٹی سی نیکی جنت لے جانے کا بھی باعث بن جائے. ہم دونوں اینگل سے یہاں دیکھ لیتے ہیں. یہاں تو نیگیٹو سینس ہی ہے، لیکن جو حقیقت ہے کہ یہ بھی پتا اس دن چلے گا، کیونکہ نامہ اعمال میں ہر چھوٹی بڑی بات لکھی ہے نا. تو اس میں کچھ چیزیں انسان حیران ہو جائے گا کہ میرا اتنا چھوٹا سا عمل، اتنا چھوٹا سا میرا کام، اور یہ مجھے جنت لے جانے کا باعث بن گیا. کوئی بھی چیز جو کہ انسان شاید بھلا چکا ہو، کوئی ایسی نیکی. اور دوسری بات، اس کو بھی مثال ہم دیکھتے ہیں. مثال کے طور پہ آپ کو پتا ہے راستے سے پتھر ہٹا دینا، یہ صدقہ ہے، بہت بڑا نیکی کا کام ہے. اب جب کبھی اگر ہم راستے سے واک کرتے ہوئے آپ پتھر ہٹا دیں، وہ بھی ایک اس کی مثال ہے. آپ روڈ پہ جاتے ہوئے روڈ بلاک ہے اور آپ پتھر کوئی اٹھا دیتا ہے باہر اتر کے، تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں انسان یاد بھی نہیں رکھتا. یا مثال کے طور پہ قرآن پڑھنے کے لیے آئے اور قرآن پڑھنے کے بعد کوئی بہت بڑی نہیں باتیں، چھوٹے چھوٹے عمل ہی کیے، یعنی اس کے اوپر عمل پیرا ہوئے قرآن پہ، تو وہ بھی مینشن وہاں پہ ہوگا. پھر یہ کہ ہو سکتا ہے کبھی کسی غریب کو کسی نے بیل بجائی تو اس کو کھانا کھلا دیا، یا یہ کہ کبھی اور غریب لوگوں کو کھانا کبھی کھلایا، ذہن میں بھی نہیں آیا کہ کبھی ہم نے یہ کام کیا تھا. یا یہ کہ ایک چھوٹا سا قرآن کا فلائر کسی کو دے دیا تو اس میں مینشن ہوگا کہ اس فلائر کی برکت سے اس نے اس کو دیا، اس نے آگے دیا، تو نہ جانے کتنے لوگوں کی زندگی کو ٹرانسفارم کرنے کا وہ ذریعہ ایک چھوٹا سا فلائر بن گیا جس کی کوئی قیمت بھی نہیں تھی. تو اس طرح کی اتنی چھوٹی چھوٹی بھی نیکیاں بھی نامہ اعمال سے نکلیں گی، اور اتنی چھوٹے چھوٹے سے گناہ جن کو کہ انسان بہت ہلکا سمجھ کے کرتا ہے وہ بھی نکلیں گے. اس کے بارے میں ایک حدیث ہم دیکھتے ہیں. عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عائشہ رضی اللہ عنہا، وہ چھوٹے گناہ جنہیں لوگ ہلکا سمجھتے ہیں ان سے بھی اپنے آپ کو بچاؤ، اس لیے کہ ان کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ پوچھے گا. اسے نسائی نے روایت کیا. یعنی انڈیویجولی حساب کتاب ہوگا اور کوئی سفارش کسی کی قبول نہیں کی جائے گی، الا یہ کہ اللہ کے اذن سے اللہ اجازت دے اور ایکسپٹ بھی کرے اس سفارش کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کرنے کے لیے. دوسری بات، حدیث میں جیسے آتا ہے کہ جو دنیا میں قرآن سے شغف رکھتا تھا تو وہ قرآن جو ہے قبر میں اس کے لیے خوش شکل انسان کی شکل میں آئے گا اور اس کو بہلائے گا. تو یہ انسان کا جو ایک ایکٹ تھا قرآن پڑھنے کا اور اس سے محبت کرنے کا، تو وہ قبر سے ہی قرآن کے جو گڈ افیکٹس ہیں وہ قبر سے ہی شروع ہو جائیں گے. دنیا سے ہوتے ہیں، سب سے پہلے تو دنیا سے ہوتے ہیں، لیکن اس وقت ہم ذرا آگے کی بات کر رہے ہیں نا، تو قبر سے ہی اس کے جس کو ہم کہتے ہیں نا اچھے اثرات، وہ قبر سے ہی شروع ہو جائیں گے، اور آخرت میں تو انشاءاللہ تعالی بہت ہی فوائد اس کے سامنے آئیں گے. پھر اس کے بعد آپ دیکھیں کہ یہ جو بات ہے نا چھوٹی چھوٹی چیزیں، ان میں کچھ اور چیزیں بھی ہم دیکھ لیتے ہیں کہ مثال کے طور پہ چھپ کر، آج کل نیٹ اویلیبل ہے نا، بچوں کے لیے بھی ہے، ہر ایک کے لیے، بڑوں کے لیے بھی ہے. تو چھپ کر نیٹ پہ کیا دیکھا، آنکھوں نے کیا کیا خیانتیں کی اس حوالے سے، موویز میں کیا دیکھا، اگر چینل لگا ہوا تھا بچے آئے تو چینل بدل دیا، یا کوئی بچے دیکھ رہے تھے تو بڑے آئے تو انہوں نے چینل بدل دیا. تو اس وقت وہ شاید انہوں نے بڑوں کی آنکھوں میں دھول جھونک دی یا بچوں کے آنکھوں میں بڑوں نے دھول جھونک دی، لیکن اللہ تعالیٰ نے سب کچھ نوٹ کر لیا کہ ان کی آنکھوں نے کیا کیا خیانت کی، کس کی پیٹھ پیچھے غیبت کی، کس کو دھوکہ دیا. سوچا کسی نے نہیں دیکھا نا. اسی طرح کہ آپ کچھ بھی اس طرح کے چھوٹے چھوٹے کام اپنے ذہن میں لے آئیے، مگر اللہ تعالیٰ نے نہ صرف یہ کہ سب کچھ دیکھ لیا، ریکارڈ بھی کر لیا. آپ سمجھیں کہ آج ہماری ایک آڈیو اور ویڈیو پوری آپ سمجھے تیار ہو رہی ہے. پہلے تو وقتوں میں، آج کل تو شکر ہے کہ کم ہو گیا ہے، لیکن شاید اس لیے نہیں پتا کہ دیکھا نہیں، لیکن ہوتا ہو شاید شادیوں وغیرہ میں. ایک زمانہ جو تھا آپ کو یاد ہوگا کہ جب بڑے اہتمام کے ساتھ باقاعدہ ویڈیو بنائی جاتی تھی نا شادی کی، اور اس کے بعد بیٹھ کے دیکھا جاتا تھا. تو اس میں پھر لوگ جو ہے اس کے اوپر بعض دفعہ کامنٹس کرتے تھے نا کہ کھانا کھا رہے ہیں تو ان کی آڈیو یا ویڈیو لے لی تو آوازیں، مطلب مذاق اڑاتے تھے نا لوگ کہ کھانا کھاتے ہوئے آڈیو آگے دیکھ کے پھر ہنستے تھے، یہ سب باتیں کرتے تھے. تو کتنا امبیرسنگ ایک سچویشن ہوتی تھی نا
کہ جو لوگ اگر کھانا کھا رہے ہیں جلدی جلدی کھا رہے ہیں ان کو پتہ نہیں، تو بعد میں جو گھر والے جب دیکھتے تھے تو کیا کرتے ہیں، فن کرتے ہیں، مذاق اڑاتے ہیں، یہی ہوتا ہے نا. یا کوئی دلہن ہے تو اگر وہ کہیں اس کا پیر ادھر ہو گیا آگے پیچھے ہو گیا اس کی بن گئی، اگر پھر ایڈٹ بھی ہوتا ہے، لیکن جب پہلی دفعہ وہ لوگ دیتے ہیں تو یہ سب چیزیں ہوتی ہیں نا، دیکھ کے مذاق اڑا رہے ہیں. یا لڑکیاں اگر ڈانس کر رہی ہیں تو اس کے پیچھے جو ہے وہ آوازیں ہوتی ہیں، لوگ مذاق اڑا رہے ہوتے ہیں، ہنس رہے ہوتے ہیں، فلاں کو فوکس کر رہے ہوتے ہیں، جو کیمرہ مینس ہوتے ہیں، جو میں ان کی بات، جو ویڈیو بنانے والے ہوتے ہیں ان کی میں بات کر رہی ہوں. تو اسی طرح سے آپ یہ سمجھیے کہ آج ہماری آڈیو اور ویڈیو تلاش پوری تیار ہو رہی ہے، اور قیامت کے دن اگر کوئی انسان اس کو ڈینائی کرے گا اور نہ بھی کرے گا تو اس کے سامنے پیش کر دی جائے گی، دکھا دیا جائے گا، دیکھو تم نے یہ بھی کیا تھا، یہ بھی کیا تھا. تو آج ہمارے پاس یہ وقت موجود ہے کہ اگر ہم نے کوئی بھی غلط کوئی کام کیے ہیں، کوئی گناہ کیے ہیں، تو آج یہ آڈیو اور ویڈیو برے کاموں کی ڈیلیٹ ہو سکتی ہے. یہ پاسبلٹی ہے. کس طریقے سے؟ آپ بٹن دبائیں گے کوئی سا ڈیلیٹ کا، استغفار کے ذریعے سے. تو استغفار یہ کتنا بڑا ہمارے ہاتھ میں ایک آپ سمجھیے ویپن ہے، اور اتنا بڑا ہمارے لیے ایک سیکیورٹی کا ذریعہ ہے، ہمارے لیے پریکاشنری میجر ہے اس انجام سے بچنے کے لیے. کیونکہ میں آپ کو یہی کہہ رہی ہوں نا کہ آج چھوٹی چھوٹی بھی اگر آڈیو یا ویڈیو بن جاتی ہے تو اتنا امبیرسمنٹ ہوتا ہے. یا آپ یہ دیکھیے بعض دفعہ یہ جو گروپس ہیں آج کل واٹس ایپ پہ، اس میں جو وہ آ گیا ہے نا اس کا ساؤنڈ کا، اب وائس میسج جو آ گیا ہے، تو اس میں آپ دیکھیں لوگوں سے غلطی سے کیسے کیسے میسج آگے فارورڈ ہو جاتے ہیں. کہیں بچوں کی آوازیں آ رہی ہوتی ہیں، کہیں کچھ آ رہا ہوتا ہے، تو کیا ہوتا ہے پھر وہ امبیرس ہوتے ہیں نا کہ غلطی سے آگے چلا گیا، غلطی سے وہ بات ریکارڈ ہو کے چلی گئی. تو آپ یہ بتائیے اللہ تعالیٰ کے لیے کیا مشکل بات ہے؟ اب جب اس دنیا میں آج اتنا ہو رہا یہ سب کچھ، ابھی ایک سیکنڈ میں ہم یہاں پر وائس میسج کر کے آگے کر سکتے ہیں، تو لیکن اگر کوئی غلط وائس میسج چلا جائے تو کتنا امبیرسمنٹ کا باعث بنتا ہے. تو پھر آپ سوچ لیجئے کہ اس دن کی جو یہ چیزیں ہیں اور یہ شرمندگی ہے، اور اتنے سارے لوگوں کے سامنے شرمندگی ہے، نامہ اعمال تو سارے لوگوں کے سامنے دیا جائے گا. تو اس سے بچنے کا صرف ذریعہ یہی ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ سے استغفار کر لے. اور استغفار کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ دوبارہ سے ان گناہوں کا اعادہ نہ کرے، دوبارہ سے وہ گناہ کرنے کے لیے سوچے بھی نہ. اسی طرح ایک اور حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ایک مرتبہ حنین سے، جنگ حنین کا ذکر ہے، اس سے واپسی پہ نبی اکرم نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے ٹنکے، لکڑیاں اور جھاڑیاں جمع کرنے کو کہا جن کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی، لیکن آگ بھڑکانے کے لیے وہ کافی تھی. اس طرح یعنی کیا آپ نے کہا کہ چھوٹے چھوٹے تنکے، چھوٹی چھوٹی سی چیزیں لے آؤ، اور اس میں آپ نے آگ جب لگائی تو وہ پوری بھڑک اٹھے، آگ اتنی آگ بڑھ گئی اس میں چھوٹے چھوٹے تنکوں میں. تو اسی طرح آپ نے مثال دے کے بتایا کہ چھوٹے چھوٹے گناہ جہنم میں لے جانے کا سبب بن سکتے ہیں، لہٰذا ان کو ہلکا نہ سمجھو. یعنی مراد یہ ہے کہ بعض دفعہ ہم انڈر ایسٹیمیٹ اپنی چھوٹی چھوٹی چیزوں کو کرتے ہیں، کہتے ہیں نہیں اس سے کچھ نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ بالکل بھی اس کو جو ہے اگنور کر دے گا. اس چیز کو یہاں پہ موقت کرایا جا رہا ہے کہ چھوٹی چیزیں، بڑی چیزیں اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کی جائیں گی. اور قیامت کا جو وہ دن ہوگا اس کی ہولناکی کا تو تذکرہ جو ہے سورہ قاریہ آیت نمبر 5، ایسے تو بہت ساری جگہ پر ہے کہ پہاڑ ایسے ہوں گے جیسے دھنکی ہوئی رنگین اون کی طرح. تو آپ یہ سوچیں کہ جب پہاڑ ختم ہو جائیں گے تو مکان اور درخت اور دیگر چیزیں جو ہے اپنا وجود قائم نہیں رکھ سکیں گی، کیونکہ پہاڑ جو ہے وہ پیکس کی طرح گڑے ہوئے ہیں نا، یعنی ہر چیز اپنی ذات سے اپنی جڑیں چھوڑ دے گی. تو آپ یہ سوچیں کتنی ایک ہولناکی کا وہ دن ہوگا نا. تو ایسا معمولی کوئی دن نہیں ہوگا کہ انسان، جیسے ہم پہلے بھی بات کرتے نا، کوئی گرینڈ گیٹ ٹوگیدر ہے اور سب جمع ہوئے ہیں ایک گروپ میں کہیں کھڑے ہوئے ہیں بڑے ریلیکس انداز میں، جیسے یہاں جماعتوں میں لوگ کھڑے ہوتے ہیں، ایسا وہ دن نہیں ہوگا. کچھ اور حدیث ہم دیکھتے ہیں. امامہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن آدمی کے پاس اس کا کھلا ہوا نامہ اعمال لایا جائے گا. وہ اس کو پڑھے گا اور کہے گا اے میرے رب، میں نے دنیا میں فلاں فلاں نیک کام بھی کیے تھے، وہ تو اس میں موجود نہیں ہے. اللہ تعالیٰ جواب دے گا لوگوں کی غیبت کرنے کی وجہ سے وہ نیکیاں تمہارے نامہ اعمال سے مٹا دی گئی ہیں. اسے ترغیب و ترہیب نے روایت کی. اب آپ سوچیے کہ آپ سمجھیں کہ جو نیک کام ویسے ہی کرنا آج کے دور میں آسان نہیں، ویسے ہی لوگوں کا دل اس طرف مائل نہیں. اگر آپ سمجھیں کہ بھولے بھٹکے کوئی تھوڑے بہت نیک کام کر بھی لیے
تو اگر ہم یہ جو زبان کے گناہ کر کے اس کو ضائع کر دیں گے تو پھر آپ سوچیں کہ نامہ اعمال میں بچے گا کیا پھر. ویسے اسی لیے آپ کو جو تزکیہ کا ٹاپک کرایا جا رہا ہے اس کا مقصد یہی ہے کہ قرآن کے ساتھ ساتھ جو ہمارے اندر ایک مورل بیماریاں موجود ہیں نا، روحانی بیماریاں جن کو ہم کہتے ہیں، مورل پولوشن یا مورل بیماریاں، روحانی بیماریاں، ان کا بھی سدباب ہوتا رہے. کیونکہ بعض دفعہ یہ بیماریاں جو ہیں ہمارے اچھے نامہ اعمال کو صاف کر جائیں گی، چٹ کر جائیں گی جس کو کہتے ہیں نا. اور انسان وہی حیران ہوگا، دیکھیں وہ کیا کہہ رہا ہے میں نے تو یہ بھی کیا تھا وہ بھی کیا تھا، کچھ چیزیں اس کو یاد ہیں لیکن پتہ کیا چلا، غیبت کی وجہ سے وہ ضائع ہو گئی. مسلم میں ایک اور حدیث آتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ آج تو خود اپنا حساب لینے کے لیے کافی ہے اور تیرا نامہ اعمال تیار کرنے والے فرشتے گواہی دینے کے لیے کافی ہے. تو یہ بات کیوں کہی جا رہی ہے کہ یہ ایک حقیقت ہے. دیکھیے آپ اور میں آج جہاں پر کھڑے ہوئے ہیں نا، میں خود اپنے آپ کو بہت بہتر سمجھتی ہوں، اور آپ ہم میں سے جو بھی ہیں، ہم میں سے ایک ایک شخص اپنے آپ کو بہت اچھی طرح جانتا ہے وہ کہاں کھڑا ہے. ٹھیک ہے، آپ لوگ ایگری کر رہے ہیں یا نہیں؟ ضروری نہیں ہے، نہیں کریں تو کوئی بات نہیں، اس کو ہم ڈسکس کر لیں گے، ڈرے نہیں. ٹھیک ہے، تو میں یہ سمجھ رہی ہوں، کیونکہ دیکھیے اگر یہ بات نہیں ہوتی نا تو اللہ تعالیٰ یہ نہیں کہتے کہ آج تم اپنا حساب لینے کے لیے کافی ہو. یعنی پتہ یہ چل رہا ہے کہ یہاں پہ نامہ اعمال کی بات ہو رہی ہے نا، نامہ اعمال جب ہاتھ میں دیا جائے گا تو وہ ایک بندے کے لیے، کوئی بھی بندہ ہے، ابھی ہم صرف بندے کی بات کر رہے ہیں، نیک ہے یا بد ہے، کوئی شاکنگ رزلٹ نہیں ہوگا. جیسے ایک مثال میں آپ کو دیتی ہوں کہ ایک بہت انٹیلیجنٹ بچہ ہے، وہ پورا ایئر اس نے پڑھا ہے، اس کا جب رزلٹ آئے گا آپ کا کیا خیال ہے؟ جو اس کا گیس ورک ہوگا نا تقریباً 89% کریکٹ ہوگا کہ میرے ایڈ میتھس میں اتنے مارکس ہوں گے، میرے انگلش میں اتنے ہوں گے، اتنے میرے ایز ہوں گے، اے پلس ہوگا، اتنے ایز ہوں گے. ٹھیک ہے، آگے 19 20 چلیں 18 20 فرق ہو جائے گا، ہو سکتا ہے. اس نے سوچا کہ میرے 90 آئیں گے تو ہو سکتا ہے 85 آ گئے، بس ایسا ہوگا، رائٹ، یا شاید اس سے بھی کم ہو. اسی طرح ایک بچہ ہے، اس نے پورے سال پڑھا نہیں، سارا اپنا وقت ضائع کیا، اور جو پیپر کے دن جب امتحانات تھے تو مختلف مشغولیت میں رہا. آپ کا کیا خیال ہے جب اس کا رزلٹ آئے گا تو وہ کیا اے پلس ایکسپیکٹ کر رہا ہوگا؟ اسے پتہ ہے، اسے اچھی طرح پتہ ہے میتھس میں فیل، انگلش میں فیل، اردو میں فیل. مثال کے طور پہ چلیں ہم لے لیں اکنامکس، اس میں شاید 25 آگے ہوں گے، تو جو اس کا بھی گیس ورک ہوگا نا وہ آلموسٹ کریکٹ ہوگا. اس کو پتا ہے میں فیل ہوں، اسی دن پتا ہے جب پیپر دیا تھا، اسی دن سے پتا ہوتا ہے. تو یہی والی بات ہمیں یہاں پتا چل رہی ہے کہ ہم آج جو کچھ بھی اپنے نامہ اعمال تیار کر رہے ہیں نا، تو ہم اتنے بھولے نہیں ہیں، اتنے انسنٹ نہیں ہیں کہ کل ہم جا کے اللہ تعالیٰ کے اوپر بلیم ڈال دیں. اسی لیے آپ دیکھیں قرآن کی بہت ساری آیات میں نا یہ بات بار بار لکھی ہوئی ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر ظلم کرنے والا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر ظلم نہیں کرتا ہے، انسان خود اپنے اوپر ظلم کرتا ہے. وجہ یہی ہے، اس لیے کہ ہم خود جانتے ہیں ہم کیا کر رہے ہیں، ہم خود جانتے ہیں کہ ہمارا رزلٹ کیا تیار ہو رہا ہے. ہاں یہ بات ہے ضرور کہ انسان کو یہ زیبا نہیں دیتا کہ وہ اپنے اچھے اعمال کے بارے میں زیادہ خوش فہمی کا شکار ہو یا اپنے آپ کو جنتی کہنے لگے، یہ ریکمینڈڈ نہیں ہے. لیکن سٹینڈ کہاں کر رہے ہیں وہ پتا ہوتا ہے. کتنی عبادات ہیں، کتنا قرآن ہے زندگی میں، کتنا وقت قرآن کے ساتھ گزر رہا ہے، کتنا وقت دنیا داری میں گزر رہا ہے، کتنے اللہ تعالیٰ کی اطاعت ہے زندگی میں، کتنی اللہ کی نافرمانی ہے. بچوں کو کیا تربیت دے رہے ہیں، آگے یہ صدقہ جاریہ بننے والے ہیں یا گناہ جاریہ بننے والے ہیں. بہت ساری چیزیں ہم اچھی طریقے سے اپنے بارے میں جانتے ہیں. تو یہ جو بات ہے نا، اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ آج بھی ابھی بھی جب قرآن پڑھنے کا مقصد ہی دراصل یہ ہے کہ آج اور ابھی سے ہمارے پاس یہ ٹائم موجود ہے. چلے ابھی پہلے جو وقت گزر گیا، آج ہمارے پاس وقت موجود ہے کہ ہم جو بھی چیزیں اپنے نامہ اعمال سے ڈیلیٹ کرنا چاہتے ہیں یا ہمارے لیے امبیرسمنٹ کا باعث ہیں یا ہم ان کو اتنے سارے لوگوں کے سامنے ہمارے شرم کے مارے ہم نہیں چاہتے کہ لوگوں کو ہماری چھپی ہوئی باتیں اور ہمارے گناہ پتہ چلیں، تو آج ہمارے پاس یہ مہلت موجود ہے، یہ وقت موجود ہے. یہ نہیں پتا کتنی مہلت ہے، لیکن بہرحال ہے، تھوڑی بہت تو ہے جتنی بھی ہے.
تو یہ ایک بہت ہی امپورٹنٹ چیز ہے جس کے بارے میں لوگ جو ہے بہت ہی غفلت کا نام اعمال کے بارے میں شکار ہیں کہ یہ جو جملہ ہے نا کل کی کل دیکھی جائے گی، تو یہ وہی کہے گا جو پھر جس کے پاس پھر لوٹنے کا واپسی کا کوئی راستہ نہیں ہوگا، کیونکہ جب آپ کل کی کل دیکھیں گے تو واپسی کا راستہ نہیں ہے، آج کی آج دیکھیں گے تو واپسی کا راستہ ہے. الحمدللہ میں نے آپ کو بتایا نا بھئی، ہو سکتا ہے ابھی تو کسی کی 10-20 سال کی مہلت موجود ہے، تو اگر وہ 20 سال بھی اپنی تمام چیزوں کی اصلاح کر لیتا ہے، اپنے اعمال کی اصلاح کر لیتا ہے، تو الحمدللہ اٹس اے گڈ بارگین کہ اگر قرآن پڑھنے کے بعد اتنی ہدایت اللہ تعالیٰ نے دے دی اور اس نے لے لی تو کیا فائدہ ہے؟ آپ کو نظر آ رہا ہے قرآن پڑھنے کا فائدہ؟ کتنا زیادہ فائدہ ہے قرآن پڑھنے کا. اسی لیے بار ریکمینڈ کیا جاتا ہے، کیونکہ یہ آیت آپ یقین کریں کہ قرآن کی کتنی آیات ایسی ہوتی ہیں کہ انسان نے اتنی دفعہ پڑھا ہوتا ہے، لیکن جب بعض دفعہ کچھ آیات کو پڑھو تو کوئی ایک نئے طریقے سے نئے اینگل سے بات سمجھ آتی ہے اور نئے معنی اس کے کھلتے ہیں. یہ ان آیات میں سے اس کا شمار ہوتا ہے، کیونکہ معمولی بات نہیں ہے نا کہ چھوٹی اور بڑی ہر چیز حاضر کر دی جائے گی. پھر اللہ کے سامنے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ یہ جملہ فرمائیں گے کہ تم جملہ ادا کریں گے کہ تم آ گئے نا دوبارہ سے ہمارے پاس، جیسے ہم نے تم کو پہلے پیدا کیا تھا. یعنی تمہیں جو شک تھا تو آج تمہارا شک دور ہو گیا، جو تم باتیں کیا کرتے تھے. یہ وہی لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ کے خلاف باتیں کرتے ہیں، قرآن کے بارے میں باتیں کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں باتیں کرتے ہیں، ان کی عزت کے خلاف بات کرتے ہیں، ان کے اوپر اعتراضات جڑتے ہیں. تو آپ یہ بتائیے کہ یہ زیبا دیتا ہے مسلمانوں کے ہمیں یہ حرکتیں کرنا؟ اور یہ اتنا سخت وقت آنے والا ہے، اور کس کے ساتھ ٹکر لینے انسان چلا ہے مجھے تو یہ سمجھ نہیں آتا کہ کیا شیطان نے واقعی کیا جال بچھایا ہے انسان کے اوپر کہ سیدھا اس کو جہنم میں لے جانے کی وہ پلاننگ کر رہا ہے اور تیاری کر رہا ہے. اور انسان اتنا بے وقوف ہے، اتنا جاہل ہے کہ اس کے اس ٹریپ میں آگے بڑھ کے اس کے جال میں پھنسنے کے لیے تیار کھڑا رہتا ہے. جیسے کہتے ہیں نا آپ بیل مجھے مار نہیں کہتے، بالکل اس طرح کر رہا ہے کہ شیطان کے لیے تیار ہوں، بالکل میں تیار ہوں تمہارے لیے. چلیں آگے دیکھتے ہیں آیت نمبر 50. وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ كَانَ مِنَ الْجِنِّ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ أَفَتَتَّخِذُونَهُ وَذُرِّيَّتَهُ أَوْلِيَاءَ مِن دُونِي وَهُمْ لَكُمْ عُدُوٌّ بِئْسَ لِلظَّالِمِينَ بَدَلًا. یاد کرو جب ہم نے فرشتوں سے کہا تھا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو تو انہوں نے سجدہ کیا، مگر ابلیس نے نہیں کیا. وہ جنوں میں سے تھا، اس لیے اپنے رب کے حکم کی اطاعت سے نکل گیا. اب کیا تم مجھے چھوڑ کر اس کو اور اس کی ذریت کو اپنا سرپرست بناتے ہو، حالانکہ وہ تمہارے دشمن ہیں. بڑا ہی برا بدل ہے جسے ظالم لوگ اختیار کر رہے ہیں. ابھی دیکھیں ہم نے شیطان کا ذکر کیا نا، ابھی کیا تھا، اور آپ دیکھیں یہاں اگلی آیت میں اسی کا ذکر آ گیا. اب یہ جو آیت ہے یہ آپ کو پتا ہے کہ پہلے بھی یہ گزر چکی ہے، سورہ بنی اسرائیل میں بھی یہ مضمون گزر چکا. کچھ آپ کو پتا ہے نا کہ شیطان اور ابن آدم کا جو قصہ ہے بنی آدم کا، تو ابن آدم کا، آدم علیہ السلام کا تو وہ جو ہے ریپیٹڈلی قرآن میں آیا ہے. تو جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ یہ سورہ بنی اسرائیل میں آیا ہے، سورہ آراف میں آیت نمبر 12 میں آتا ہے جب میں نے تجھے حکم دیا تھا تو پھر تجھے سجدہ کرنے سے کس چیز نے منع کیا؟ اللہ تعالیٰ نے پوچھا تھا، شیطان سے سوال کیا تھا. تو اب یہاں پہ یہ بتایا جا رہا ہے کہ 2-3 باتیں یہاں پہ کلیئر ہمیں ہو رہی ہیں کہ آپ کو میں نے بتایا نا کہ جیسے کچھ قصے ریپیٹڈلی قرآن میں آئے، لیکن جب آئے ایک نئے اینگل کے ساتھ آئے. یہاں ہمیں ایک بات پتہ چل رہی ہے کہ شیطان فرشتوں میں سے نہیں تھا. بعض دفعہ لوگوں کو یہ کنفیوژن ہوتا ہے، اور وجہ اس کی ایک اور یہ بھی پتہ چلتی ہے کہ فرشتے جو ہیں وہ کامل اطاعت ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے سرکوبی نہیں کر سکتے، وہ کویسچن نہیں کر سکتے. تو پتہ یہ چلتا ہے کہ یہ اپنی عبادات کی وجہ سے فرشتوں کی صف میں شامل ہو گیا تھا، اور حقیقتاً اس کا شمار جنوں میں سے ہوتا تھا. دوسرے ہم یہاں دیکھتے ہیں کہ اب اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ایک شکوہ کیا ہے ابلیس سے. ابلسا یبلسو سے مطلب یہ ہے مایوس، ڈپریسڈ جس کو ہم کہتے ہیں نا. تو یہ دراصل اللہ کی رحمت سے مایوس ہے، اللہ تعالیٰ کبھی اس کے اوپر رحم نہیں فرمائیں گے. تو یہاں اللہ تعالیٰ نے ایک شکوہ کیا ہے کہ تم نے، یعنی انسان سے اللہ تعالیٰ شکوہ کر رہے ہیں کہ تم میری اطاعت اور تم میری فرما برداری، تم میری دوستی چھوڑ کر میرے دشمن شیطان سے دوستی کرنے لگے ہو، یا شیطان سے دوستی کر رہے ہو. تو بہت برا بدل ہے جو تم نے کیا ہے اختیار.
یعنی برا بدل کیا کہ میں نے جو تم پر احسانات کیے یا میں نے جو تمہیں دنیا میں زندگی بخشی، تمہیں عیش و آرام دیے، تمہیں اولاد دی، تمہیں نعمتیں دی، تو اس کا یہ بدل تم مجھے دے رہے ہو. یہ تم نے بدل دیا کہ میرے دشمن کے ساتھ تم نے دوستی گھانٹی بھی ہے، جسے کہتے ہیں نا، میرے دشمن کے تم دوست بنے ہوئے ہو. اور یاد رکھیں کہ جو انسان دنیا میں شیطان کی اطاعت کرتا ہے، شیطان کی عبادت کرتا ہے، حالانکہ آپ کہیں گے عبادت کون کرتا ہے؟ شیطان کی عبادت یہی مراد ہے. کوئی 2 رکعت شیطان کے نام کی نہیں پڑتا، مراد اس کی عملی اطاعت ہے کہ جو شیطان کہتا ہے وہ کام کرنا. تو جو یہ کام کرتا ہے اس کی زندگی سے چین اور سکون رخصت ہو جاتا ہے، کیونکہ جب انسان اللہ کی اطاعت سے دور بھاگتا ہے تو اس کا ضمیر اس کو چین نہیں لینے دیتا، اس کو مستقل ایک گلٹی کانشیس اندر ہوتا رہتا ہے کہ میں یہ صحیح نہیں کر رہا، میں یہ کام غلط کر رہا ہوں. تو یہ چیز اس کو چین نہیں لینے دیتی. سورہ البقرہ آیت نمبر 168 میں آتا ہے انہ لکم عدو مبین، بے شک شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کتنے ہی مقامات پہ شیطان کے بارے میں اس کی حقیقت کھولی ہے. اور آپ کو کبھی موقع ملے تو جو یہ ہم لوگ کا بکلیٹ ہے شیطان کے مکر و فریب، آپ ضرور اس کو پڑھیں. ایک تو ویسے بھی ایک جو آپ کا دشمن ہے اس کے بارے میں آپ کو جاننا ضروری نہیں ہے، اس لیے بہت امپورٹنٹ ہے کہ آپ اس کی ٹیکٹکس، یہ مطلب ہی اس کا یہ نا مکر و فریب، یعنی اس کی ٹیکٹکس کیا ہیں، کس طرح وہ انسان کو ٹریپ کرتا ہے، اس میں مختلف آیات اور احادیث کے ذریعے سے کلیئر کی گئی ہے یہ بات. تو اسی طرح سورہ فاطر، یہ تو کچھ آیات میں اس لیے آپ سے کہہ رہی ہوں، سارے وقت کی کمی ہوتی ہے، وہ تو ایک پورا بکلیٹ ہے، یہاں تو میں چند آیات آپ کے سامنے رکھ رہی ہوں، لیکن اس میں ایک اچھا چنک ہے، سلیکشن ہے آیات کا، جس سے کہ آپ کو پتا چلے گا کہ اچھا اس طرح بھی دشمنی کر رہا ہے، اس طرح بھی کر رہا ہے، فلاں بھی طریقہ اختیار کیا ہے. کوئی ایک طریقہ نہیں ہے شیطان کا، سمپل میتھڈ نہیں ہے اس کا کہ ایک جیسا طریقہ وہ سب کے اوپر اپنائے. ہر ایک کے اوپر وہ الگ طریقے سے حاوی ہونے کی کوشش کرتا ہے. ینگ لوگوں پہ الگ طریقے سے حاوی ہوتا ہے، عالموں پہ الگ طریقے سے ہوتا ہے، قرآن پڑھنے والوں کے اوپر الگ اس کا داؤ چلتا ہے. اور جو دین سے دور ہیں، جو شوبز کی دنیا میں مثال کے طور پہ، ان کو الگ اینگل سے آتا ہے. دین سے دور لوگوں کو الگ اینگل سے آتا ہے. تو اس کی کوئی اسٹریٹجی ہے، کس چالاکی کے ساتھ جو ہے وہ لوگوں کو ٹریپ کر رہا ہے، کیونکہ اس نے اللہ تعالیٰ کو چیلنج کیا ہے اور اس کو اس چیلنج میں کامیاب ہونا ہے، کیونکہ اس کو اللہ کے سامنے پروف کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ دیکھیں یہ وہ بندہ تھا جس کے آگے میں سجدہ نہیں کر رہا تھا، یہ اس قابل ہے ہی نہیں، یہ اس قابل تھا ہی نہیں، اسی لیے میں اس کو سجدہ میں نے کرنا پسند نہیں کیا، کیونکہ یہ اتنا آپ کا ناشکر ہے، یہ اتنا آپ کا نافرمان ہے. اور جب ہم اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتے ہیں اور شیطان کی اطاعت کرتے ہیں، آپ سمجھیں ہم اس کا جو یہ چیلنج ہے اس کو ہم کامیاب بنا رہے ہیں، ہم سب یعنی دنیا میں رہنے والے لوگ. سورہ آراف آیت نمبر 27 میں آتا ہے کہ ہم نے شیطانوں کو انہی لوگوں کا رفیق بنا دیا ہے جو ایمان نہیں رکھتے، یعنی جو لوگ اللہ پر ایمان نہیں رکھتے، جو اللہ کی بات نہیں مانتے، تو شیطان ان کا دوست بن جاتا ہے. اللہ تعالیٰ یہاں خود بتا رہے ہیں کہ وہ ان کا فرینڈ بن جاتا ہے. سورہ فاطر آیت نمبر 6 میں آتا ہے حقیقت میں شیطان تمہارا دشمن ہے، تم بھی اسے دشمن سمجھو. یعنی مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتا دیا، ہمیں وارن کر دیا یہ تمہارا دشمن ہے. اب بات یہ ہے کہ ہم بھی تو اس کو دشمن سمجھے نا، اور دشمن کے ساتھ انسان کوئی خیر خواہی نہیں کرتا، کوئی اس کی بات نہیں سنتا. دشمن کی تو ایک کان سے سنتا ہے، دوسرے کان سے اڑا دیتا ہے، کیونکہ انسان سمجھتا ہے کہ میرا خیر خواہ ہے ہی نہیں. اگر آج آپ کو کوئی کسی کے شر سے آگاہ کر دے، جو آپ کو پتا ہے نا کہ غیبت کا ایک ایکسیپشن کیا ہے کہ آپ کسی کے شر سے آگاہ کرنے کے لیے کسی کو آپ بتا سکتے ہیں کہ مثال کے طور پہ فلاں جو شخص ہے آپ کا دشمن ہے. تو آپ مجھے بتائیے کہ the minute آپ کو یہ بات کوئی آ کے نیبر میں آپ کو یہ بتاتا ہے کہ فلاں شخص آپ کا دشمن ہے اور وہ آپ کو دنیا میں بھی تباہ و برباد کرنا چاہتا ہے اور آگے بھی اس کا یہ پلان ہے آخرت تک، تو آپ سب سے پہلے بتائیے کیا سٹیپس لینا چاہیں گے؟ سن کے کیا کریں گے؟ سو نہیں جائیں گے آرام سے، جب فلم لگا کے بیٹھ جائیں؟ دیکھیں یہی تو نا میں آپ کو کہہ رہی ہوں کہ نیند اڑ جائے گی نا، کوئی سوئے گا بیٹھ کے آرام سے لیٹ کے سو جائے؟ میں یہی تو آپ سے کہہ رہی ہوں. ابھی آپ کو نیبر نے آ کے بتایا کہ یہ 4 گھر کے بعد جو ابھی یہ لوگ شفٹ ہوئے ہیں نا، یہ آپ کے بارے میں ایسی اور ایسی باتیں کر رہے تھے، اور یہ بہت ہی شر پسند لوگ ہیں کہ آپ کا بہت ہی برا چاہتے ہیں، کچھ بھی آپ کے ساتھ کر سکتے ہیں. تو آپ مجھے بتائیے کہ جیسے یہ کہہ رہی ہیں کہ آپ اس سے دور بھاگنے کی کوشش کریں گے، اور بتائیے ایک بہت ساری چیزیں ہیں نا
نہیں، دو چیزیں ہم دیکھتے ہیں، ایک تو آپ کے اوپر ریئیکشن کیا ہوگا، ایک تو یہ بتائیے، سیکنڈلی آپ کیا میجرز کیا لیں گے، ایک ایک کر کے چلیں. آپ نے بتایا تدابیر کریں گے. جی ہاں ٹھیک ہے، تو آپ کیا لیں گے پریونٹیو میجر مثال کے طور پر؟ جس طریقے سے وہ اٹیک کرنا چاہتا ہے، ہمیں جو سمجھ آ رہی ہے کہ اس طریقے سے بھی وہ کر سکتا ہے، سب سے پہلے تو ان چیزوں کا بچاؤ کریں گے. ٹھیک ہے، اور یہاں سے کوئی کچھ بول رہا تھا؟ یہی کوشش کریں گے کہ وہاں پر حملہ نہ کرے، جو بھی اس کے برے انٹینشن ہیں ہم اس کے لیے تیار ہو جائیں. ٹھیک ہے، اور اپنے بچوں سے بھی کہیں گے کہ ان لوگوں سے دور رہیے گا. بہت اچھے آپ کو نظر آئے تو ان سے بات. بالکل، ویری گڈ، کہ آپ پھر اپنے بچوں، اپنے گھر والوں کو وارن کریں گے. آپ اپنے، اگر آپ یعنی آپ کے ہسبینڈ کو پتا چلا تو آپ وائف کو سب سے پہلے بتائیں گے نا کہ اس گلی میں نہیں جانا، یا ان کی عورتیں گھر آئیں تو دروازہ نہیں کھولنا. یہ سب پریکاشنری میجر لیں گے. اور دعا نہیں کریں گے؟ دعا بھی کریں گے نا. ان میجرز کے بعد پھر کیا کریں گے؟ اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کریں گے کہ اللہ تعالیٰ اس شخص کے شر سے بچائے، کیونکہ ہم اتنی قدرت نہیں رکھتے. یہ جیسے بعض دفعہ ہوتا ہے نا، اتنے شرپسند لوگ ہوتے ہیں تو آدمی کہتا ہے کہ ہم تو ان کے ساتھ اس لیول کی شرپسندی بھی نہیں کر سکتے، ہمارے اندر تو ہے بھی نہیں وہ شر، ہے نا یہ بات. تو اب آپ یہ دیکھیے کہ دنیا کے ایک انسان کے کہنے سے آپ کو ایک نیبر نے آ کے بتایا، جبکہ آپ نے ابھی ویریفائی بھی نہیں کیا ہے، لیکن آپ کو آپ کا نیبر کتنا سنسیئر لگ رہا ہے نا. آپ اگلے دن شاید اس کو مٹھائی بھیجیں یا اس کو کسٹرڈ بھیجیں یا کوئی ایسی چیز بھیجیں اور آپ اس کا اتنا احسان مانیں اور آپ کا سلوک اس کے ساتھ اور اچھا ہو جائے. ایسے ہی ہے نا. لیکن آپ یہ دیکھیے کہ دنیا میں اگر کوئی شیطان کے شر سے بچانے کی کوشش کرتا ہے تو وہی سب سے بڑا دشمن لگتا ہے. سب سے بڑا دشمن وہی ہے کہ یہ ہمارے سارے مزے خراب کرنے آ گئے ہیں، یہ ہماری فنکشنز خراب کرنے آ گئے ہیں، ان کو پتہ نہیں کیا چول ہے، ان کو پتہ نہیں کیا مسئلہ ہے. ٹھیک ہے، ایک تو یہ پرابلم، اور دوسری بات یہ ہے کہ آج میجورٹی جو لوگ ہیں وہ اس دشمن کو پہچاننے کے باوجود کیا پریکاشنری میجر لے رہے ہیں اس کے خلاف، شیطان کے خلاف. دنیا میں تو اتنے، ابھی جیسے آپ لوگوں نے کہا، اتنے میجرز لے رہے ہیں اور لیں گے اس کی اسٹریٹجی کے حساب سے کہ اب وہ کیا کرنے والا ہے، اب وہ کیسا کر سکتا ہے. ہر طرح سے آپ پریکاشن لے رہے ہیں. آپ نے چوکیدار کو، گارڈ کو منع کر دیا، یا ہو سکتا ہے مے بی آپ گارڈ رکھ لیں، مے بی آپ کا کوئی ان نون نمبر آیا آپ اٹھائیں نہیں، ہے نا. کتنے آپ کو ایک ڈر اور خوف کی کیفیت آپ کے اندر پیدا ہو جائے گی. آپ کا تو جس کو کہتے ہیں نا نیندیں اڑ جائیں گی دن رات کی، کس قدر آپ ٹینشن اور سٹریس میں آ جائیں گے. لیکن آپ یہ دیکھیں آج کتنے لوگ اس ٹینشن اور سٹریس کا شکار ہیں. جیسے میں نے ابھی آپ سے سوال کیا تھا، میجورٹی تو سو رہے ہیں، میجورٹی تو دنیا کے مزوں میں لگے ہوئے ہیں. یہ سب جاننے کے باوجود بیک آف دا مائنڈ تو یہ چیز چل رہی ہے. سب کو پتا ہے شیطان موجود ہے، ہمیں بہکا رہا ہے اور فلاں کام کرا رہا ہے، تو وہ بھی ہم خوب اچھی طرح جانتے ہیں شیطان ہم سے کرا رہا ہے. فرشتہ کبھی ہم سے کوئی برا کام یا گندا فعل نہیں کروا سکتا، ہم جانتے ہیں کہ شیطان ہی ہم سے کروا رہا ہے. لیکن اس کے باوجود آپ اپنے بارے میں، ہم لوگ یعنی اس دنیا کے حوالے سے، اپنے معاشرے اور اس دنیا کے حوالے سے دیکھیں کہ کتنا زیادہ شیطان اپنے چیلنج میں کامیاب ہے، کتنا کامیاب ہے. جانتے بوجھتے ہوتے ہوئے کہ یہ ہمارا اتنا بڑا دشمن ہے، ہم بہرحال اسی کے کہنے پہ چل رہے ہیں اور مجبور بن جاتے ہیں. جب خوشی کے مواقع آتے ہیں ہم سے زیادہ مجبور کوئی نہیں ہوتا کہ بیٹے کی شادی ہے اور بیٹی کی شادی ہے اور مثال کے طور پہ فلاں فنکشن ہے اور بچوں کے آگے مجبور ہیں. ڈریسنگ کی بات آتی ہے تو بچوں کے آگے مجبور ہونے کچھ نہیں کہہ سکتے. تعلیم کی بات آتی ہے تو مجبور ہیں، ابھی دنیاوی تعلیم ان کی ختم ہوگی، کچھ کریئر بن جائیں گے تو دیکھیں گے، پھر کچھ اگر وقت نکلا تو قرآن کا علم حاصل کر لیں گے. ابھی تو نہیں، ابھی ان کے پاس ٹائم نہیں ہے، ان کو بڑے کریئرز بنانے، بہت ملٹی نیشنل کمپنی میں وہ جاب واب ڈھونڈ رہے ہیں. تو آپ یہ دیکھیے ہر جگہ مظلوم ہے، ہر جگہ مسائل ہیں. ہمارے دین کے حوالے سے بڑے بڑے مسئلے ہیں، بڑا مشکل ہے دین کے اوپر عمل کرنا. اپنے لیے بھی بڑے مسائل پالے ہوئے ہیں، ہمارے لیے نہیں ہے. یہ مراد سمپل یہی ہوتی ہے قرآن پڑھنے کا ہمارے لیے نہیں ہے ٹائم. یہ لوگ پڑھ رہے ہیں نا تو ان کے لیے ایزی ہے. یہ سب لوگ یہ کہتے ہیں، آپ کو پتہ ہے یہ جو قرآن پڑھ رہے اور پڑھا رہے ہیں ان کے لیے آسان ہوگا، ان کو گھر سے سپورٹ ہوگا، ان کے لیے آسانیاں ہوں گی، ان کا دل زیادہ مائل ہوگا اس طرف. ہمیں تو اور دوسرے فارغ لوگ ہوں گے، ہم تو نہیں ان کی طرح فارغ ہیں کہ ہم جا کے قرآن پڑھیں اور پڑھائیں. تو یہ جو چیز ہے آپ یہ دیکھیں کہ یہاں پر ہمیں یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جب نافرمانی دنیا میں ہم کرتے ہیں یا کوئی گناہ کرتے ہیں تو تھوڑی دیر کے انسان سوچے کہ میں جو یہ گناہ کر رہی ہوں
تو اللہ تعالیٰ اس وقت میرے بارے میں کیا سوچ رہا ہوگا, کیونکہ اللہ تعالیٰ کو تو سب پتا ہے نا کون کیا کر رہا ہے کیا نہیں کر رہا ہے. رادر ہمیں یہ زیادہ فکر ہوتی ہے کہ فلاں کام کرنے سے میری فرینڈ میرے بارے میں کیا سوچے گی, فلاں کام کرنے سے میرے خاندان والے میرے بارے میں کیا رائے قائم کریں گے, یہ زیادہ فکر. اور اللہ کی ذات اتنی بڑی ذات اللہ کی, اس کو ہم نے بالکل پیچھے ڈال دی ہے, بالکل جس کو کہتے ہیں نا بیک یارڈ میں, جیسے کہتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کو نعوذ باللہ ہم نے پیچھے کر دیا اور ساری دنیا کو آگے فوکس میں لے آئے. ہر ایک کی پرواہ ہے, آپ دیکھیں دنیا میں ہر ایک کی پرواہ ہے. اگر ایک پرواہ نہیں ہے تو اپنے رب کی نہیں ہے کہ وہ ہم سے کیا چاہتا ہے, اس کی ڈیمانڈ ہماری کیا. اور کوئی اللہ تعالیٰ نے ایسی ان نیچرل ڈیمانڈ نہیں کر دی ہے, کوئی اللہ تعالیٰ نے انسان کو کوئی ظلم نہیں دنیا میں اس کے ساتھ کر دیا ہے. شریعت کے دائرے میں, سنت کے دائرے میں رہ کر بھی انسان بہت ساری چیزوں میں خوش و خرم زندگی, ایک نارمل زندگی, ایک جس کو کہتے ہیں آپ انٹرٹینمنٹ بھی کچھ ان میں شامل کر لیجئے کہ انٹرٹینمنٹ سے مراد یہ ویکیشنز پہ جانا یا یہ کہ کہیں باہر کھانا کھانے جانا, بہت ساری جائز چیزوں کا بھی مرکب بن کے بھی انسان بہت کچھ دنیا میں اللہ تعالیٰ کی اطاعت کر کے زندگی گزار سکتا ہے. کوئی ایشو نہیں ہے, کوئی ایسی بڑی چیز نہیں. لیکن شیطان نے یہ بہکاوا دل میں ڈال دیا ہے کہ جب تک تم اللہ کی نافرمانی نہیں کرو گے تمہیں دنیا میں مزہ نہیں آئے گا, تم دنیا میں انجوائے نہیں کر سکتے. تو یہ مسٹ ہے اللہ کی نافرمانی, تبھی تم خوش رہو گے, تبھی تم گرو کرو گے, تبھی تم ترقی کرو گے. جو کہ ایک بالکل فیلسی ہے, ایک ایسی آپ سمجھیے کہ ٹریپ ہے شیطان کا, جس کا ایک کے بعد ایک کے وہ جال نہیں ہوتا کہ اس میں جال میں پھنسنے کے بعد نیچے ایک آدمی گر جاتا ہے, ٹھیک ہے. تو جو جہاں پہ جال کے اندر گھڑا کھدا ہوا ہوتا ہے تو وہ پیچھے سے آنے والوں کو نظر نہیں آ رہا ہے, تو وہ بغیر دیکھے, کیونکہ وہ آگے والے کا انجام نہیں دیکھ رہے. ہم میں سے کون گیا ہے جو اوپر جا کے واپس آئے ہو, قبر میں جا کے واپس آئے ہو؟ نہیں آیا نا, تو ہم نہیں جانتے, ہمیں تو پتہ نہیں کیا انجام ہوا. تو اس کی وجہ سے کیا ہو رہا ہے کہ اسی ٹریپ میں پوری لائن لگی ہوئی ہے, ایک کے بعد گرتے جا رہے ہیں. بات یہی ہے کہ دیکھ نہیں رہے. اور اگر حقیقت آپ سمجھیں کہ افسوس یہ ہوتا ہے کہ مجھے تو ایسا لگتا ہے شاید دیکھ بھی لینا تو بھی یہی کریں گے, اتنا شیطان کامیاب ہے اپنے اس دعوے میں. آگے دیکھتے ہیں آیت نمبر 51-52. ما اشهدتهم خلق السماوات والارض ولا خلق انفسهم وما كنت متخذ المضلين عضدا ويوم يقول نادوا شركائي الذين زعمتم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم وجعلنا بينهم موبقا. میں نے آسمان اور زمین پیدا کرتے وقت ان کو نہیں بلایا تھا, نہ خود ان کی اپنی تخلیق میں انہیں شریک کیا تھا. میرا یہ کام نہیں کہ گمراہ کرنے والوں کو اپنا مددگار بنایا کروں. پھر کیا کریں گے یہ لوگ اس روز جبکہ ان کا رب ان سے کہے گا کہ پکارو اب اپنی ان ہستیوں کو جنہیں تم میرا شریک سمجھ کر بیٹھے تھے. یہ ان کو پکاریں گے مگر وہ ان کی مدد کو نہ آئیں گے, اور ہم ان کے درمیان ایک ہی ہلاکت کا گھڑا مشترک کر دیں گے. اب یہاں پہ جو بات ہے وہ یہ یہاں پر آ رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جب میں نے آسمان اور زمین کو تخلیق کیا تھا تو میں نے ان کو اپنے پاس بلا کر ان سے کوئی مشورہ یا کوئی سجیشن نہیں لیا تھا, کیونکہ آسمان اور زمین اللہ تعالیٰ کی تخلیق ہے. یعنی مراد یہ کہ جب آسمان اور زمین سے اللہ تعالیٰ نے کوئی مشورہ نہیں لیا تو آپ اور میں نے کیسے سمجھ لیا کہ اللہ تعالیٰ ہم سے پوچھ کے اپنے احکامات قرآن میں نازل فرمائیں گے, یا ہماری مرضی کا اگر قرآن ہوگا تو ہم اس پہ عمل کریں گے, ہماری مرضی کی بات ہوگی تو ہم عمل کریں گے ورنہ نہیں کریں گے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ میں ایسے گمراہ لوگوں کو یا دین سے پھرے ہوئے لوگوں کو یا اور کسی بھی ایک عام بھی لوگ سے اللہ تعالیٰ کو ضرورت نہیں ہے مشورہ کرنے کی. اللہ تعالیٰ کا جو مقام ہے وہ بہت بلند ہے اس چیز سے, اور ہم لوگ بہت حقیر ہیں اس جس کو کہتے ہیں نا اس بات سے کہ اللہ ہم سے مشورہ لے. تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ یہی جو بیسکلی ہم اس کو دیکھتے ہیں سم اپ کر کے کہ یہاں بات یہ ہو رہی ہے کہ تم شیطان کی عبادت کیوں کرتے ہو. پچھلی آیت سے بھی بات کو جوڑ رہے ہیں ہم, اور میری اطاعت سے کیوں گریز کرتے ہو جبکہ یہ مخلوق ہیں اور میں ان کا خالق ہوں. یعنی اگر جو بھی جیسے کہ ابھی میں نے آپ کو بتایا نا آسمان اور زمین بھی ہے, یہ اس لیے بھی کہا کہ آپ کو پتا ہے کہ اس میں جو سورج ان کا دیوتا تھا, چاند دیوی, یہ اس کو بھی تو پوچھتے تھے نا,
تو اس طرف بھی یہاں اشارہ ہو سکتا ہے کہ یہ سب جو ہیں اللہ تعالیٰ تو ان مخلوقات کے خالق ہیں، تو تم ان کو کیوں پوچھنے لگ گئے؟ اور ایک اور بات اللہ تعالیٰ نے یہ فرمائی کہ اللہ تعالیٰ نے پوری کائنات کو تنہا بنایا. اللہ تعالیٰ نے کوئی مدد کے لیے نہ آسمان کو بلایا نہ زمین کو بلایا، یہ بھی مراد ہے یہاں پہ. اللہ تعالیٰ کو کسی کی مدد درکار نہیں ہے. اگر کوئی انسان کسی کے گھر سے، کسی انسان کے کوئی سمجھے کہ بہت بڑے گرینڈور سے متاثر ہونے لگے تو اس کو ختم کرنے کا طریقہ یہ ہے شرک کا رد، کہ اللہ تعالیٰ ہی تمام کائنات کا رب ہے. اللہ تعالیٰ نے تمام کائنات بنائی. آپ صرف ایک نظر پوری کائنات میں اگر ڈال لیں تو سارا دنیا کے لوگوں کا جو روب ہے وہ ختم ہو جائے گا. اگر انسان مثال کے طور پہ امریکہ یا سوئٹزرلینڈ یا آسٹریلیا وغیرہ کے اسکائی اسکریپر دیکھتا ہے، یا لنڈن میں کاسل دیکھتا ہے رائل فیملی کے، یا بڑے بڑے مونیومنٹس دیکھتا ہے، بلڈنگز دیکھتا ہے، تو اس وقت وہ یہ سوچ لیا کرے کہ یہ سب کچھ انسان نے بنائی ہیں چیزیں، اور اللہ تعالیٰ جو ہر چیز کا، پوری کائنات کا کریٹر ہے، مالک ہے، اس کا مخلوق کے ساتھ کیا مقابلہ ہو سکتا ہے؟ کیا امپریس ہونے والی چیزیں ہیں دنیا کی. اور یہاں پر آپ یہ دیکھیں کہ ایک اور چیز ہم یہاں دیکھتے ہیں کہ جو اگر انسان امپریس ہونا چاہتا ہے تو کائنات کے رنگوں سے، اللہ تعالیٰ نے جو کائنات میں پھول بنائے، پتے بنائے، درخت بنائے، پودے بنائے، یہ جو نظام ہے بارش کا، برسنے کا، سمندر بنائے، پونڈس بنائے، جو بھی اللہ تعالیٰ نے یہ چیزیں بنائی ہیں اس کے اوپر انسان ایک نظر ڈالے تو انسان اتنا متاثر ہوگا کہ اس کا دل گواہی دے گا کہ وہ کہے کہ سبحان ربی الاعلی، یا سبحان اللہ اس کے منہ سے نکلے. تو یہی اللہ تعالیٰ یہاں فرما رہے ہیں کہ جب تمہارا دل یہ گواہی دے گا اور دیتا ہے اس کائنات کے اوپر، جب تم غور و فکر کرتے ہو تو تم پھر کیوں شیطان کی اطاعت کرتے ہو؟ کیا وہ تمہیں کھلا رہا ہے؟ کیا وہ تمہیں کچھ پیسے دیتا ہے؟ اور پھر یہ جو بات آ رہی ہے موبق، کہ یہ اس دن کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ یہ ہم پہلے بھی یہ مضمون پڑھ آئے ہیں کہ اس دن کیا ہوگا کہ جو شرک کرنے والے ہوں گے نا، جیسے آپ سمجھ لیجئے کہ پیر اور ان کے معتقد، یا آپ سمجھ لیں لیڈرز اور ان کے فالوورز، یا آپ اس طرح سے سمجھ لیں کہ قبر والے اور قبر پر آنے والے جو عرس میں شریک ہونے والے لوگ ہوتے ہیں، معتقد ہوتے ہیں نا ان کے، پیر مرشد کہتے ہیں نا، اس طرح. تو یہ والی جو کیٹیگریز ہیں ان کی طرف یہاں پہ اشارہ کیا جا رہا ہے کہ اس دن جب یہ اپنے پیروں کو یا اپنے قبر والوں کو جن کے پاس یہ جا کے چادریں چڑھاتے تھے ان کو پکاریں گے تو وہ ان کی مدد کے لیے کوئی بھی نہیں آئیں گے اور ان کو کہیں جائے پناہ نہیں ملے گی. اللہ تعالیٰ کوئی پناہ ان لوگوں کو نہیں دے گا کیونکہ دنیا میں انہوں نے پناہ حاصل کرنے کی اللہ سے کوشش ہی نہیں کی تھی. اور موبق کے کیا مراد ہے یہاں پہ آپ ٹیکسٹ دیکھیے، یہ ہے آیت نمبر 52 میں جو آ رہا ہے، آیت نمبر 52 کے آخری میں موبقہ. ٹھیک ہے، اس کو موبق کے ہم معنی دیکھ لیتے ہیں کہ یہ جو بات آ رہی ہے نا کہ ان کے درمیان ایک ہی ہلاکت کا گھڑا مشترک ہے. کس کے درمیان؟ اس کو ہم مختلف معنی اس کے دیکھتے ہیں. سب سے پہلے جو موبقہ جو ورڈ آ رہا ہے نا، تو موبق جو ہے جہنم کی ایک وادی ہے، اور اس وادی کو کہتے ہیں کہ یہ خون اور پیپ کی وادی ہے پوری، جو کہ زخموں کا دھون کہتے ہیں نا، کہ زخموں میں سے جو گندا پیپ اور خون نکلتا ہے اس کی یہ پوری وادی ہے. تو یہی بتایا جا رہا ہے کہ ان دونوں کے درمیان ہلاکت کا گھڑا مشترک ہے. کن دونوں کے درمیان؟ بالکل، آپ یوں کہہ لیجئے کہ یعنی میں نے جو آپ کو بتایا نا، پیر اور فقیر، ٹھیک ہے، یا پیر اور ان کو ماننے والے، صحیح. پھر آپ یہ کہہ لیں پیر مرید، یس، پیر مرید آپ سمجھ لیجئے. پھر آپ یہ سمجھ لیجئے کہ ابھی جیسے میں نے آپ کو مثال دے کے بتایا قبر والے اور قبر پہ جا کے بیٹھنے والے لوگ یا ان کو ماننے والے لوگ، تو یہ ان کے درمیان یہ ساری بات ہے کہ موبق یعنی ان کے درمیان حائل ہوگی. یعنی مراد کیا ہے کہ اس دن جو
سب سے بڑی انسان کی دشمن ہوگی وہ آگ. مختلف معنی نا. ایک تو یہ کہ ان کے درمیان میں پہلے ایزی معنی آپ کو بتا دیتی ہوں. یعنی مراد یہ ہے کہ یہ جو معبود ہیں اور ان کی جو عبادت کرنے والے تھے, یوں بھی آپ سمجھ لیجئے, ٹھیک ہے نا, جو انہوں نے دنیاوی معبود ان کو بنائے ہوئے تھے. بت بھی آپ سمجھ سکتے ہیں, اور اگر آپ انسانی لحاظ سے سمجھے تو جیسے ابھی ہم بات کر رہے ہیں پیر مرید, تو ان لوگوں کے درمیان جو ہے ایک موبق حائل کر دی جائے گی. موبق کیا ہے, یہی میں نے آپ کو بتایا. نمبر 1 پیپ اور خون کی وادی. سیکنڈ, اس سے مراد آگ ہے. کچھ مفسرین نے لی ہے کہ آگ بہت بڑی ان کے درمیان حائل کر دی جائے گی. اور ایک اور ابھی آڑ ہے, حجاب. تیسرے معنی اس کے کیے گئے ہیں کہ حجاب حائل کر دی جائے گی, جنت کی نعمتوں سے آڑ آ جائے گی بیچ میں ان لوگوں کے لیے. تو پتہ یہ چلے گا کہ دنیا میں جو ان کی دوستی تھی آپس میں, یہ تو ایک جڑے ہوئے تھے نا, تو وہاں پہ ان کے بیچ میں گیپ آ جائے گا. اگر یہ ملنے کی کوشش کریں گے تو بیچ میں کیا ہے, پیپ اور خون کا گھڑا, آگ. ٹھیک ہے. تیسری چیز کیا ہے کہ جہنم کی آگ ہے. تو جنت کی نعمتوں کے ایک اور معنی کیا ہیں کہ ان دونوں کے درمیان جنت کی نعمتیں اور ان کے درمیان جو ہے وہ یہ سب گھڑے آ جائیں گے کہ جنت کی نعمتوں تک بھی یہ پہنچ نہیں پائیں گے. تو مختلف اس کے معنی لیے گئے. یعنی سمپلی بات یہ ہے کہ دنیا میں جو ایک دوسرے کے اوپر جان چھڑکتے تھے, ایک دوسرے کو سپورٹ کرتے تھے, اس دن ایک تو ملیں گے اگر تو ایک دوسرے کے کوئی کام نہ آئیں گے. جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ نہ ان کی مدد کو آئیں گے, نہ مدد کرنے پر قادر ہوں گے, ان کو پکاریں گے, اور ان کے درمیان ایک ہلاکت کا گڑھا مشترک ہوگا دونوں کے درمیان. تو ویسے بھی آگے بڑھیں گے تو کیا مراد ہوگی, اس میں ڈوب جائیں گے. یہ بھی مراد ہے یہاں پہ. تو یہ آپ سوچیں کہ یہ ان لوگوں کے اوپر بھی اشارہ ہے جو آج آپ دیکھیں کہ ہمارے یہاں پالیٹکس میں ایک چیز پیدا ہو گئی ہے پرسنالٹی کلٹ کے حوالے سے. ایک تو میں نے آپ کو یہ والے بتایا نا ٹائپس, یہ تو کامن ہے, شرک کی نا قسمیں, قبر والوں کے حوالے سے. لیکن آج جو پولیٹیکل لیڈرز کو انہوں نے دنیاوی خدا بنا دیا ہے نا, اور ان کے پیچھے اپنی جان دینے کو تیار رہتے ہیں, اور ان کی ہر اچھی بری باتوں کو سپورٹ کرنے کے لیے ہر بات اس کے اوپر آپ میڈیا میں دیکھیں آ کے اپنی جان تک ہلکان کر دیتے ہیں. جتنا جھوٹ بول سکتے ہیں ان کے فیور میں بولتے ہیں. تو اس دن یہ سب بھی جو سنسیریٹیز ہیں نا سب ہوا ہو جائیں گے, سب ختم ہو جائیں گے. جو آج اپنی جان دیے دے رہے ہیں, سب کچھ یہ جس کو کہتے ہیں نا خام خیال ہو جائے گا.